آج ہمارے پاس 2025 کی نئی ٹاٹا سیرا پر لکھا گیا ایک بہت ہی دلچسپ آرٹیکل ہے۔ یہ صرف ایک گاڑی کا ریویو نہیں بلکہ ایک مشہور نام کی واپسی کی کہانی ہے۔ جی، اور اس میں معلومات کی گہرائی بھی کمال کی ہے۔ تو آئیے سیدھا اس پر بات شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بہترین مواد کو مزید شاندار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ شروع میں ہی کہنا پڑے گا کہ اس میں معلومات کی کوئی کمی نہیں، مطلب ٹرپل سکرین ڈیش بورڈ، 12 سپیکر والا JBL ساؤنڈ سسٹم اور 622 لیٹر کی بوٹ سپیس، سب کچھ بہت اچھی طرح سے بتایا گیا ہے۔ جی، اور پڑھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ ایک جدید اور فیچر سے بھری SUV ہے۔ ہاں، اور یہی اس کی طاقت بھی ہے اور تھوڑی سی کمزوری بھی۔ مواد ٹاٹا سیرا کی واپسی کو ایک جذباتی اور تاریخی تناظر میں پیش کرنے کا ایک بڑا موقع ضائع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صرف تکنیکی تفصیلات کا ایک مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ کا مطلب ہے کہ تفصیلات دینا ایک کمزوری ہے؟ کیا ایک کار ریویو کا کام یہی نہیں ہوتا کہ وہ بتائے کہ گاڑی میں کیا کیا ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اگر یہ کوئی بھی عام SUV ہوتی۔ اچھا، لیکن یہ سیرا ہے۔ یہ صرف ایک گاڑی نہیں، یہ 90s کی دہائی کی ایک یاد ہے، ایک آئیکن ہے۔ صحیح۔ اس مواد میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ نئی سیرا کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی واپسی کے معنی کیا ہیں۔ وہ جو جذباتی تعلق ہے نا، جو اس کی سب سے بڑی طاقت ہو سکتا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روح کی کمی ہے، کہ یہ صرف ہنسوں اور فیچرز کی ایک فہرست بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل، یہ آرٹیکل داڑھی کے دماغ کی بات کرتا ہے، اس کے دل کی نہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو پھر اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ ہم اس میں وہ جذبات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ میری تجویز یہ ہے کہ مواد کو ایک مرکزی کہانی کے گرد بنا جائے۔ کہانی؟ جی، ایک ایسی کہانی جو پرانی یادوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑتی ہو۔ اس کی واپسی کو صرف ایک نئی گاڑی کے لانچ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ثقافتی لمحے کے طور پر پیش کریں۔ ہمیں قاری کو یہ محسوس کروانا ہے کہ وہ صرف ایک ریویو نہیں پڑھ رہا، بلکہ ایک لیجنڈ کی واپسی کا حصہ بن رہا ہے۔ مجھے یہ خیال بہت پسند آیا، کہانی سنانا۔ تو اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، آئیے کچھ ٹھوس مثالوں پر بات کرتے ہیں۔ مضمون کا آغاز ایک عام تعارف کے بجائے ایک طاقتور سوال سے کریں، جیسے ایک آئیکن کی واپسی۔ کیا نئی ٹاٹا سیرا 30 سال پرانی میراث کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ واہ، یہ سوال فوراً قاری کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک فلم کے ٹریلر جیسا ہے۔ اس سے فوراً دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ بالکل، پھر جب آپ گاڑی کی خصوصیات پر آئیں تو انہیں الگ تھلگ نہ بتائیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ مشہور الپائن ونڈوز کا ذکر کریں تو اسے صرف ایک ڈیزائن فیچر نہ کہیں۔ تو پھر کیا کہیں؟ اسے اس طرح پیش کریں: یہ پرانی سیرا کی روح کو ایک خراج تحسین ہے، جسے اب ایک ماڈرن پینورامک سن روف کے ساتھ نئی زندگی دی گئی ہے۔ زبردست! اس ایک جملے سے آپ نے ماضی کو حال سے جوڑ دیا ہے۔ یہ واقعی بہت اچھا ہے۔ اس طرح ہر فیچر ایک کہانی کا حصہ بن جاتا ہے، صرف ایک لسٹ کا آئٹم نہیں۔ صحیح۔ اور ایک آخری خیال، اس کہانی کو مزید انسانی بنانے کے لیے ان لوگوں کا ذکر شامل کریں جو آج بھی پرانی سیرا کو محبت سے بحال کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے ٹیم BHP جیسے فورمز پر کہانیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ان کا ذکر کرنے سے یہ ظاہر ہوگا کہ سیرا صرف ٹاٹا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک کار کے بارے میں نہیں بلکہ کمیونٹی، ایک جذبے کے بارے میں ہے۔ اس طرح یہ آرٹیکل ایک ریویو سے بڑھ کر ایک خراج تحسین بن جائے گا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ جذباتی کہانی سنانے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہانی سنا کس کو رہے ہیں؟ کیونکہ اس مواد میں بہت کچھ ہے۔ ایک ممکنہ خریدار کے لیے انٹیریئر کا تفصیلی جائزہ ہے، ایک کار کے شوقین کے لیے تکنیکی خصوصیات ہیں، اور ایک بزنس انالسٹ کے لیے ٹاٹا کی EV حکمت عملی پر بھی بات کی گئی ہے۔ اور یہی ہمارا دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ یہ مواد ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں کسی ایک کاری کو بھی مؤثر طریقے سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کا بنیادی پیغام اور اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ پر کیا یہ اچھی بات نہیں کہ آرٹیکل میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے؟ مطلب ایک ہی جگہ پر سب کو معلومات مل رہی ہیں۔ بظاہر تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ قاری کے لیے الجھن پیدا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سوچیں، ایک فیملی والا خریدار جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ پچھلی سیٹ پر بچوں کے لیے کتنی جگہ ہے۔ ہاں، یا سیٹیں کتنی آرام دہ ہیں۔ بالکل، اسے ٹاٹا کے ایکٹیو EV پلیٹ فارم کی گہری تکنیکی تفصیلات میں شاید ہی کوئی دلچسپی ہو۔ وہ ان حصوں کو چھوڑ دے گا اور شاید اس کا دھیان بھٹک جائے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے کچھ کا مطلب کسی کے لیے کچھ خاص نہیں ہو جاتا ہے؟
آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب آپ سب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی آواز کسی تک بھی واضح طور پر نہیں پہنچتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو بہتر بنانے کی تجویز یہ ہے کہ آپ ایک بنیادی کاری کی شناخت کریں اور مواد کو خاص طور پر اس کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کے مطابق ڈھالیں۔ اچھا، باقی معلومات کو آپ ثانوی حصوں یا سائیڈ باکس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمارا ہیرو کون ہے، خریدار یا کار کا شوقین؟ جی ہاں، اور یہ انتخاب آپ کے مواد کو ایک سمت دے گا۔ آئیے دونوں صورتوں پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بنیادی کاری ایک ممکنہ خریدار ہے تو پھر اولوات کو روزمرہ کی زندگی میں سیرہ جیسے عنوان کی گرد ترتیب دیں۔ عملی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کریں۔ کیا یہ فیملی کے لیے آرام دہ ہے؟ شہر میں چلانا کیسا ہے؟ اس کا موازنہ ہنڈائی سیرا اور کیا سیلٹس سے کرتے وقت روزمرہ کے استعمال جیسے پارکنگ میں آسانی اور مائلیج پر زور دیں۔ اور وہ جو گہری تکنیکی باتیں ہیں، انہیں ایک الگ ماہرین کے لیے یا گہرائی میں باکس میں رکھ دیں۔ اس طرح خریدار کو وہ ساری معلومات مل جائیں گی جو اسے چاہیے، اور وہ غیر ضروری تفصیلات میں نہیں الجھے گا۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ جی، اور اگر ہمارا قاری ایک کار کا شوقین ہو تو پھر زاویہ بالکل بدل جائے گا۔ مضمون کا عنوان کچھ ایسا ہو سکتا ہے: 5 چیزیں جو سیرا کو ٹاٹا کے لیے ایک گیم چینجر بناتی ہیں۔ دلچسپ۔ یہاں آپ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں گے جو ایک شوقین کو متوجہ کرتی ہیں: نیا 1.5 لیٹر TGDI انجن، AR جیوز پلیٹ فارم کی صلاحیت اور لیول 2 ADAS جیسی جدید ٹیکنالوجیز۔ اور اس صورت میں موازنہ بھی بدل جائے گا؟ بالکل، اس صورت میں آپ سیارہ کا موازنہ کارکردگی اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کریں گے۔ اس طرح آپ کا پیغام بالکل واضح، تیز اور مؤثر ہوگا، کیونکہ آپ براہ راست اپنے قاری سے بات کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہانی کا دل ڈھونڈ لیا، جو اس کی میراث اور جذبات ہیں، اور یہ بھی طے کر لیا کہ ہم یہ کہانی کسے سنائیں گے۔ اب آخری کام یہ ہے کہ اس کہانی کو ترتیب کیسے دی جائے۔ جی، اس کا بہاؤ؟ کیونکہ ابھی جو معلومات ہیں وہ انٹیریئر، انجن، سیفٹی، قیمت جیسے حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی بہاؤ محسوس نہیں ہوتا، ایک ربط نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مواد کی موجودہ ترتیب میں ایک مربوط کہانی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے قاری معلومات کے ٹکڑوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ایک مکمل تصویر نہیں دیکھ پاتا۔ ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی فلم کا سب سے بڑا ٹویسٹ آخر کے کریڈٹس میں بتائے۔ ہاں، بہترین مثال دی آپ نے۔ تب تک تو زیادہ تر لوگ اٹھ کر جا چکے ہوتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ سب سے دلچسپ حصہ یعنی ایک آئیکن کی واپسی اور اس کی میراث آخر میں آتا ہے، جبکہ مضمون انٹیریئر کی تفصیلات سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے قاری وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی دلچسپی کھو دے۔ بالکل، آپ نے قاری کو سب سے اہم بات بتانے کے لیے بہت لمبا انتظار کروایا۔ تو اس بہاؤ کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ ہم ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک دلچسپ کہانی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ مواد کی ترتیب کو ایک فلم کی طرح سوچیں، ایک ایسی کہانی جو قاری کو ایک سفر پر لے جائے، ماضی کی وراثت، حال کی حقیقت اور مستقبل کا وعدہ۔ ماضی، حال اور مستقبل، یہ